اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ لوگوں، زمین میں جو حلال اور پاک چیزیں ہیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ تم اللہ کے نام پر وہ باتیں کہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی ہیں۔ ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور وہ راہ راست نہ پائی ہو تو کیا پھر بھی یہ انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کر دیا ہے، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے اور وہ ہاں پکار کی صدا کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ کی بندگی کرنے والے ہو تو جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ ہے کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی کا نام لیا گیا ہو۔ ہاں، جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو اور ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ حق یہ ہے کہ جو لوگ ان احکام کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیے ہیں اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھیٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں۔ قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا، اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے ضلالت خریدی اور مغفرت کے بدلے عذاب مول لے لیا۔ کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ کہ جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق نازل کی تھی کتاب، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے۔ اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دیں، اور نیک وہ لوگ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی و مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی لوگ متقی ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے گا۔ غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے گا، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ ہاں، اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خوب بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستے کے ساتھ خون بہا ادا کریں۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ عقل و خرد رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کریں۔ یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔
پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدل ڈالنے والوں پر ہوگا۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصداً حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کریں تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، میں نے ابھی آپ کے سامنے سورہ البقرہ کے 21ویں رکوع کی 2 آیات تلاوت کی اور 21 اور 22 ایسے 2 رکوع کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ابھی انشاءاللہ اس کے بارے میں جو تفاسیر میں باتیں لکھی گئی ہیں اس پہ ہم اب غور کریں گے۔ انسانوں سے خطاب ہے، سارے انسانوں سے خطاب ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کیا اے لوگوں کھاؤ جو کچھ ہم نے حلال اور پاک چیزیں زمین سے نکالی ہیں۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، شیطان کی بات نہ مانو۔ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ یعنی لوگوں نے کیا کیا، اللہ نے تو سب چیزیں حلال کر دی، سارے پھل حلال ہیں اور جانور حلال، ساری چیزیں جس طریقے سے تم کھاؤ اس میں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، مہنگی چیز کھاؤ، سستی چیز کھاؤ۔ تو مگر کیا ہوتا ہے، کچھ لوگوں نے پابندی لگا دی۔ شیطان نے یہ کہا کہ نہیں، وہ جانور صرف آدمی کھانا، وہ عورتیں نہیں کھا سکتی۔ آگے آئے گا سورہ مائدہ میں۔ یہ کہا کہ اگر اس میں کا بچہ پیٹ میں تھا، وہ جانور ذبح ہو گیا تو اگر وہ زندہ نکلا تو اس میں سب شریک رہیں گے، صرف مرد کھائیں گے، اور اگر وہ مردہ پیدا ہوا تو جو ہے نا اس کے اندر سب شریک ہو سکتے ہیں۔ یہ سب دل کی باتیں۔ یہ کھیتی کا مال لیا جائے گا، یہ کھیتی کا مال صرف فلاں جگہ چڑھایا جاتا ہے، ہمارا خاندان وہ اناج کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا۔ ایسے بہت ساری بندشیں کر دی ہے لوگوں نے۔ وہ گاؤں کا اناج ہم نہیں کھاتے، یا فلاں گیہوں ہم نہیں کھاتے، رائی ہم نہیں کھاتے، خواہ کے نہیں ہمارے خاندان میں پہلے سے چل رہا ہے، ہمارے خاندان میں نہیں کھاتے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا یہ سب شیطان کی باتیں ہیں۔ اللہ نے جو حلال کیا ہے وہ طیب اور پاک ہے، وہ طیب اور پاک۔ تو اب تک جو تمہارے پاس چل رہا تھا، کوئی تم نے بنا لیا تھا اپنے آپ سے کوئی رواج، تو اس کو اب تم توڑ دو، کیونکہ یہ شیطان کی بات ہے اور شیطان تمہارا دشمن ہے۔ انما یامرکم بالسوء والفحشاء، اب وہ تو کیا کرتا ہے، وہ کچھ نہیں، تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا، ہمیشہ برے خیالات لاتا ہے۔ اس کو ڈبا دے، اس کو دھوکہ دے دے، اپنے باپ کو دھوکہ دے، اپنے بھائی کو دھوکہ دے دے، دوست کو دھوکہ دے دے، بہن کو دھوکہ دے دے۔ کیسا میں دھوکہ دوں، کیسا کسی کی غیبت کروں، کسی کو کیسا نیچے گرانے کی کوشش کروں، یہ سکھاتا ہے۔ والفحشاء، اور فحش باتیں، گندگی کی باتیں سکھاتا ہے وہ۔ یہی کام ہے اس کا کہ بہکا کے آپ کو گندگی کی طرف لے جائے، برے راستے کی طرف لے جائے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تم وہ باتیں کہو اللہ پر جو اس نے نہیں بتائیں۔ اب اللہ کی بات تو نہیں معلوم، اب دل سے لوگ شروع کر دیتے۔ اب یہاں دیکھیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اب بچے کھڑے رہنا کہ نہیں صف میں، اب قرآن میں کہیں ہے، احادیث میں اس کے لیے کیا ہے، فتویٰ منگائیے، بڑے بڑے علماء اور درس گاہیں ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بالکل کھڑے ہو سکتے ہیں آپ کے ساتھ، تو آپ منگائیے۔ اچھا، اس کے اندر بدلتے جاتا ہے۔ اب بچے پہلے تھے تو پہلے کے بچے بڑے ناسمجھ رہتے تھے، اب ہمارے وقت کے بچے جلدی پڑھتے نہیں تھے، میٹرک بھی بہت دنوں کے بعد پاس کرتے تھے، 2-3 اٹیمپٹ کے بعد پاس ہو۔ اب چھوٹا بچہ 2 سال کا بھی موبائل چلا رہا ہے، اب چھوٹے چھوٹے بچوں کو الٹا پوچھنا پڑ رہا ہے، وہ زیادہ سمجھدار ہو گئے ہیں۔ تو اب ایسی سمجھداری میں اب میں نے دیکھا پچھلے صف میں کھڑے ہو کر بچے اتنی اطمینان سے صحیح نماز پڑھ رہے ہیں، تو جب وہ صحیح نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کو آگے کیوں نہیں لائے گا؟ تو فتویٰ حالات سے بدلتا ہے کہ اب کیا کنڈیشن ہے، اب کیا ذہانت بڑھی ہے، اب کیا تعلیم ہوئی ہے، عورتوں کی کیا ہوئی ہے، بچوں کی کیا ہوگی۔ تو قرآن تو وہی رہنے والا ہے، فتوے الگ الگ حالات کے مطابق آتے ہیں جو مفتیان کرام دیتے ہیں، وہ سوچتے ہیں، حالات کا مطالعہ کرتے ہیں، پھر وہ آپ کو لیکن ہم کو معلوم نہیں، اب ہم کہیں تو پرانی بات بیان کر رہے ہیں جو 1000 سال پہلے کہی گئی، 500 سال پہلے کہی گئی، یا کسی نے سنا تھا، ہمارے زمانے میں تو نہیں ہوتا تھا، تو نہیں ہوتا تھا، بہت پردے پڑ گئے تھے دین پر، اب پردے اٹھ رہے ہیں کہ قرآن سامنے آ گیا، حدیث آ گیا، پڑھنے والے آ گئے، تو وہ بتا رہے ہیں دین نیا نہیں ہوا ہے، دین اصل حالات میں آ رہا ہے۔ ہم نے جو سمپردائے بن کے کامیاں کی تھی، تو ایسی بات نہیں کہنا چاہیے جب تک آپ کو نہ معلوم ہو کہ قرآن سے بات طے ہے، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، یا تمام مفتیان کرام نے اس کے سلسلے میں فتویٰ دیا ہے، تو اپنی دل سے اللہ کی طرف کوئی بات نہیں لگانا چاہیے کہ یہ حلال ہے، حرام ہے، فلاں ہے، یہ بہت بری بات ہے، یہ شیطان دل میں ڈالتا ہے ایسے خیالات۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَانَا،
جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو چیز نازل کی ہے اس کی اتباع کرو، پیروی کرو، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس چیز کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا۔ وہ بولتے ہمارے باپ دادا نہیں کرتے تھے، ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا، ہم نہیں کرتے۔ تو خاندان صحیح کہ اللہ صحیح؟ خاندان صحیح کہ قرآن صحیح؟ تو اب آپ اگر مسلمان ہیں، ایمان لا چکے ہیں، تو اب آپ کو قرآن و سنت کی بات ماننی پڑے گی۔ خاندان میں جو ہوتا تھا اس کا اعتبار نہیں، ہاں اگر وہ قرآن سنت کے مطابق ہوتا تھا تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، مگر نہیں ہوتا تھا تو آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اور لو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، اگرچہ کہ ان کے باپ اگر عقل ہی نہ رکھتے ہوں، سوچ سمجھنے والے نہ رہے ہوں، اب پڑھے نہیں تھے، دوسری میں پڑھے تھے، بچہ تو اب جو ہے پوسٹ گریجویٹ ہو گیا، اب اس کو زیادہ معلوم ہو گیا، تو بھی کیا وہ دوسری میں پڑھے ہوئے آدمی کی بات مانے گا پھر سے؟ اب مانتے ہیں کیا؟ اب ہمارے ابا کو کمپیوٹر نہیں آتا تو ہم مانیں گے اس کی بات؟ تو جب آپ کو علم آ گیا ہے تو کیا جو پہلے کے لوگوں کو عقل نہیں تھی یا وہ صحیح راستے پر نہیں تھے تب بھی آپ ان کی بات مانیں گے کہ جو باپ دادا تھا کرتے تھے؟ یہی تو جھگڑا پوری دنیا میں ہے کہ ہمارے باپ دادا سے۔ ارے دلیل کے مطابق بات کرو، دنیا میں دلیل کے مطابق بات ہوتی ہے، اسلام نے دلیل کے مطابق بات کرنا سکھایا۔ کوئی علم لاؤ، کوئی کتاب لاؤ، کوئی عقل مند آدمی کو لاؤ، اس کے بعد بیٹھ کے کرو، یہ نہیں کہ ایسا ہوتا تھا اور ویسا ہوتا تھا، یہ کوئی بنیاد نہیں ہوتی ہے۔ تو کیا وہ نہ جانتے ہو یا ہدایت پر نہ ہو تب بھی آپ ان کی بات مانیں گے؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، ان کی مثال کافر لوگوں کی جو نہیں مانتے، انکار کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے جانور ہوں کہ ان کا چرواہا ان کو پکارتا ہے، نزدیک سے بھی پکارتا ہے، دور سے بھی پکارتا ہے۔ اب ہم دیکھتے تھے بیل گاڑی ہے تو بیل گاڑی میں ہمارے وہ جو کام کرنے والے بولے کہ رک جاتا تھا بیل، ہے نا، بولے کہ وہ چلنا شروع کر دیتا تھا۔ اب وہ بیل کو کچھ بھی نہیں معلوم، بیل کو خالی ایسی آواز آئی چل جاتا ہے۔ اب یہاں سے بھی نا میں نے دیکھا ہمارے کھیت میں بکریاں بٹھائے، ایک نے آواز لگایا ہر کچھ تو بولا، پورے بکریاں رک گئے ایک دم اچانک، ہے نا۔ تو بکریاں خالی اشارے کو سمجھتے، اب ان کو نہیں معلوم ہر کا مطلب کیا ہے، ان کو یہ معلوم ہے ایسا یعنی رک جانا۔ تو یہ جانور کا کام ہے کہ پکارے تو سن رہے، اب ان کو قرآن سمجھا رہے، حدیث سنا رہے، تو کیا سمجھ میں آ رہا ہے ان کو؟ بڑ 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 کچھ تو بھی سمجھ میں آ رہا ہے، سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آ رہا ہے نا۔ تو جانوروں کے جیسا معاملہ ہو گیا کہ آواز دی تو اٹھنے کا، آواز دی تو بیٹھنے کا، مطلب تو کچھ بھی نہیں معلوم، ہے نا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا یہ لوگوں کی مثال ایسی ہے جو جانوروں کے جیسے ہیں، ہکالے تو چل رہے، رکائے تو رک جا رہے، کبھی نزدیک سے کبھی دور سے۔ سم بکم عمی فہم لا یعقلون، یہ جو ہے بہرے ہیں، مکے ہیں، بولنے نہیں آتا ہے، گونگے، عمیون اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، عقل بھی نہیں رکھتے۔ ان کا حال تو ایسی ہو، جانوروں کو تو خیر اللہ میاں نے عقل نہیں دی، تم کو تو عقل دیا نا، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے نہیں سمجھ میں آ رہا۔ ایک آدمی نے بات بولی، اب یہاں درس دیے، سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے، نہیں ہے اب نہیں آ رہا سمجھ میں، نہیں انہوں کچھ بول دیے تو ہم بہت، تو تم کو نہیں سمجھ میں آ رہا صحیح کیا ہے۔ تم صحیح فیصلہ کرنا سیکھو، اللہ کے بندے بن جاؤ، سچی کے گواہی بن جاؤ، تم کو کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں ہو، ہمیشہ سچ کا۔ ہمارے چاہے والدین کا معاملہ ہو، رشتہ داروں کا آگے آئے گا، کسی کا معاملہ ہو، بات سچی کرنا چاہیے۔ آپ سچائی کا ساتھ پکڑ کے رہیں گے، دنیا میں بھی آپ ناکام نہیں ہو سکتے، آخرت میں بھی ناکام نہیں ہو سکتے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، تو اے لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، اب تم نے اللہ کو مان لیا، قرآن کو مان لیا، نبی کو مان لیا، کعبہ کو مان لیا، آخرت کو مان لیا، فرشتوں کو مان لیا، تو اب جو بھی اچھی چیزیں، پاک چیزیں ہیں نا، کسی نے نہ کھائی ہو تم برابر کھاؤ، تم استعمال کرو، اللہ نے تم کو حکم دیا ہے کھانے، گوشت بھی کھاؤ، ویجیٹیرین بھی کھاؤ، ترکاری کھاؤ، چاول کھاؤ، ہر چیز حلال ہے تمہارے کو۔ ما رزقناکم، جو رزق بھی اس نے تم کو دیا، واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی بات مانو، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے۔ اللہ کی عبادت کا مطلب کیا ہے؟ خالی نماز پڑھنا نہیں ہے، اس کے احکام کے مطابق کھانا کھانا بھی ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنا بھی ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم واللحم الخنزیر، کچھ نہیں اس نے تم پر حرام کیا ہے مردار، مری ہوئی چیز ہے کوئی، اب ایک بکرا مر کے پڑا ہوا ہے، مرغ مر کے پڑا ہے، اب نہیں کھا سکتے، مر گیا ہو، ہاں اس مرنے سے پہلے تڑپ رہا تھا، آپ نے ذبح کر دیا بات الگ ہے، لیکن مر چکا پورا، تو اب نہیں کھا سکتے وہ مردار، کوئی بھی چیز کہیں کا بھی مردار آپ نہیں کھا سکتے، خون نہیں کھا سکتے آپ، بہتا ہوا خون نہیں کھا سکتے، اور سور کا گوشت نہیں کھا سکتے، وہ زندہ ہے تو ذبح کر کے بھی نہیں کھا سکتے، سور کا گوشت بھی حرام۔
وما اہلا بہ لغیر اللہ، اور اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ ذبح کیا گیا. کسی ولی کے نام پہ کیوں نہیں ذبح کیا گیا؟ رسول کے نام پہ کیوں نہیں؟ اللہ اکبر بول کر ہوا تو ہی ہوتا. اللہ کے نام سے ذبح کیا ہوا جانور ہی کھا سکتے. اسی طرح پرساد بھی نہیں کھا سکتے آپ کہ اللہ کی چیزیں ہیں، پھل ہیں، مٹھائی ہے، مگر کسی کو چڑھاوا چڑھا دیا گیا اور اس کے نام سے بھوگ ہو گیا ہو، تو اب وہ چیز بھی نہیں کھا سکتے، کیونکہ اللہ کی چیز اللہ کے نام سے ہی بٹنا چاہیے تھا، دوسروں کے نام سے منسوب کر دی گئی تو وہ چیزیں بھی تم پر حرام ہو گئی. فمن استر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، مگر کوئی مر رہا ہو، اب مرنے کی نوبت آئی، اب وہ چاہے پھل جو چڑھا ہوا تھا کسی کے پوجا میں، بھوگ میں، یا شراب تھی یا سور کا گوشت تھا، اب آدمی بغاوت بھی نہیں کرنا چاہ رہا اور حد سے بڑھنا بھی نہیں چاہ رہا، 2 لقمے میں جان بچ سکتی ہے تو اس کو 2 لقمے کھانا چاہیے. یہ نہیں کہ 2 لقمے بہت مزے کے دکھے، پھل بھی اچھے ہیں، اب کھا لیا، 2 کھائے کیا پورا نہیں. جان بچانے کو جتنا ضروری ہے اتنا ہی اس کو کھانا چاہیے، اور بغاوت بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں. بس یہ کہ جیسا بیمار ہے، اب معلوم ہوا بیماری میں وہ شراب پلائے تو یہ اچھا ہونے والا، وہ دوا میں شراب ہے، بس 1-2 ڈھکن پینا تھا، 2 ڈھکن، اب بوتل پی رہے پوری، یہ صحیح نہیں. تو 2 ڈھکن پینے کی اجازت ہے جان بچانے کے لیے. تو یہ بات بتائی گئی، اور اس میں کوئی گناہ تمہارے اوپر نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب یشترون بہ ثمنا قلیلا، اب جو لوگ وہ چیز چھپاتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا، اب لوگ بتاتے نہیں، ان کو بتا کے کیوں، اچھا لا کے چڑھا رہے ہم کو، وہ نیاز کر رہا ہے کہ نہیں ہو کرنا، اپنے کو بھی حصہ مل رہا ہے نا، نہیں بولے تو بند ہو جائیں گا خواہ مخواہ، سال کو سال دعوت چل رہی ہے اچھی، تو انہوں کیا کرتے، بتاتے ہی نہیں. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جو یہ عالم ہیں، فاضل ہیں، جو ایسی باتیں چھپاتے ہیں، تو اب کیا ہے، ان کا حال کیسا ہے. اور تھوڑی تھوڑی چیز پہ آیت کو بیچنا ہے، یہ صحیح بات بتانا تھا، تھوڑا نقصان ہوا تو ہوا، جو صحیح مسئلہ ہے بتا دینا چاہیے، چاہے میرا نقصان ہو چاہے آپ کا نقصان، بات صحیح جو بتائے گا اللہ کی مدد اس کے ساتھ شریف رہے. اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، وہ نہیں بھر رہے ہیں اپنے پیٹ کو مگر آگ سے، یعنی آپ کھا رہے ہو، یہ حرام کا مال کھا رہے ہیں، دکھنے میں آج بریانی دکھ رہا ہے، مظافر دکھ رہا ہے، مگر اصل ہے وہ آگ ہے نا، دوزخ کی آگ وہ لوگ کھا رہے ہیں. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہیں کرے گا. ولا یزکیہم، اور نہ ان کو پاک کرے گا کہ جنت میں بھیجے، یعنی وہ جہنم میں جائیں گے. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرہ، یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت خریدنا تھا تو گمراہی خرید لی اس کے بدلے میں، اور ان کو مغفرت خریدنا تھا تو عذاب خرید لیا، ایسی جھوٹے باتیں کہیں. فما اصبرہم علی النار، اب ان کو صبر کرنا پڑے گا، رہنا ہی پڑے گا آگ میں. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، اتاری ہے. ان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید، اب جو لوگ اس کتاب میں اختلاف کرتے ہیں تو وہ مخالفت کے دور کنارے پہ نکل گئے، بہت بڑی مخالفت میں وہ پڑ گئے ہیں. اب اس کے بعد بتایا نیکی کیا ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف، کہ بھئی ہم یہاں کے نماز پڑھ رہے ہیں، کتنا اچھا کام کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو کتنا نیکی کا کام ہے، مگر پوری دنیا کو اس سے کیا فائدہ ہے. میں 20 رکعت نہیں 100 رکعت پڑھا تو پوری دنیا میں بھارت میں کچھ فائدہ ہونے والا ہے. میں قرآن پڑھ لیا پورا بیٹھ کے، کچھ بھارت کو فائدہ ہے اس سے، پورے انسانوں کو کوئی فائدہ ہے. حالانکہ ہم کو یہاں بہت اچھی آیتیں یہ سمجھ میں آ رہی، پورب اور پشچم، کیونکہ اپنے پاس پشچم میں قبلہ ہے، تو اللہ میاں بول رہا اگر تم پورب کی طرف بھی منہ کرے تو کیا ہونے والا، اور پشچم خدا تو ہر جگہ ہے. ہوا یہ تھا کہ مدینے سے تو مکہ اتر کی جانب ہے، وہاں تو یہ آیتیں یہ ہونا چاہیے تھا کہ تم اتر دشا میں کرو کہ دکشن دشا میں، مگر اللہ نے بہت اچھا اسلوب اختیار کرا، چاہے تم اپنے چہرے پورب کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف، یہ نیکی نہیں ہے. تو نیکی کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، نیکی یہ ہے من آمن باللہ، کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کو مانو، حقیقت میں اللہ کے حکم کو مانو، یہ نیکی ہے. اللہ کا حکم تو نہیں مان رہے، رشتہ داروں کے تو حق ادا نہیں کر رہے، اور ماں باپ کی تو خدمت نہیں کر رہے، ہے نا، اور ہر غلط صحیح طریقے میں پڑے ہوئے ہیں اور آ کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ نیکی نہیں ہے. نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لائے.
والیوم الآخر، اور یقین آخرت رکھیں کہ یہ دنیا تو ختم ہونے والی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی آخرت آنے والی، نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ یہاں ہم کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن وہاں بڑی پریشانی ہو سکتی ہے۔ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، اور فرشتوں پر ایمان لائے کہ فرشتے آتے ہیں، آج بھی آتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس پہ جم گئے، فرشتے نازل ہوتے، ایکسیڈنٹ ہونے نہیں دیتے آپ کو بہت جگہ بچاتے ہیں، وہ جنگ میں بھی بچاتے ہیں، باہر کی جگہ پہ ہر وقت اللہ کے فرشتے نازل ہیں، 2 فرشتے تو بیٹھے ہوئے ہیں لکھنے کے لیے ہمیشہ۔ آپ دیکھتے ہیں چھوٹے بچے بھی جا رہے ہیں، دیکھتے ہیں کیسا بچ گیا، ہم کو بڑا تعجب ہوتا ہے، گاڑی ایسی ایکسیڈنٹ ہوتا تھا پوچھو مت، فرشتے بچا لے۔ تو یہ فرشتوں پہ ایمان لاؤ کہ فرشتے، پانی کا فرشتہ ہے، روح قبض کرنے والا فرشتہ ہے، قیامت میں جو سر پھونکنے والا فرشتہ ہے، یہ فرشتوں پر ایمان لاؤ، یقین کرو کہ فرشتے ہیں۔ اللہ کی کتابوں پہ کہ توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، اس سے پہلے بھی بہت سی کتابیں اللہ کی آئی ہیں، اور یہ قرآن مجید بھی اللہ کی کتاب ہے۔ والنبیین، 1,24,000 پیغمبر آئے دنیا کے اندر، سب پر ایمان رکھو۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، الیاس علیہ السلام بھی پیغمبر تھے، سب تھے، اور سب کا درجہ برابر ہے۔ سب پیغمبروں میں ہم فرق نہیں کرتے، سب اللہ کی بندگی کی طرف بلاتے تھے، اللہ کے احکام پہ چلتے تھے، سب کا مرتبہ اونچا ہے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور اپنا مال جو اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے، اللہ کی محبت میں اس کو خرچ کرو، اپنے رشتہ داروں پہ، رشتہ دار آئے ہیں ان کو کھلاؤ، اس پہ بھی ثواب ہے۔ تم بولیں گے کہ صاحب خالہ آ گئے، پھپھا آ گئے، فلاں آ گئے، رشتہ دار آ گئے، دوست آئے گا، مہمان، اب کیا کھلانا، خواہ رہے بار بار، نہیں، آپ جو ان کو کھلائیں گے وہ ان کا رزق کھا رہے ہیں، آپ کو الٹا ثواب ملے گا، قرآن میں ہے، ان کا حق ہے، اس پہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اجر ثواب دے گا، فری نہیں کسی کو کھلانا، خود بال بچوں کو بھی جو آپ کھلا رہے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کا بھی بدلہ دینے والا ہے آپ، کہ آپ اللہ کے لیے اگر ان کو کھلاتے ہیں۔ والیتامہ، یتیم یعنی جس کا باپ مر گیا، ایسے بچے ہیں یتیم ہو جاتے ہیں، ان کی شادی بھی ہو جاتی ہے ان کی ماں کی، لیکن بچے رہتے ہیں، ایسے بچوں کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، ہمیشہ خرچ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بتایا گیا یتیم بچے کے سر پہ اگر آپ ہاتھ پھیریں گے تو جتنے اس کے بال ہیں اتنی نیکیاں آپ کو ملیں گی۔ تو عزت کرو، یتیم کی عزت کرنا، اس کا اکرام کرنا، اس کو، نہیں تو کیا ہوتا ہے باپ مرنے کے بعد اس کی انسلٹ شروع کر دیتے لوگ، ادھر کر، یہ اٹھا، وہ لا، اب دیکھتے اب کون ہے، باپ تھا تو اس کے ڈر سے بچے کو دیکھتے، باپ مرتے بچے کی عزت نہیں ہوتی زیادہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ان کا خیال رکھو۔ والمساکین وابن السبیل، اور مسکین غریب پوری کوشش کرتا ہے بیچارہ کمانے کی، لیکن بس ہی نہیں ہوتا، پھر بھی غریبی کی غریبی رہتی ہے، تو ایسے غریب لوگوں کی مدد کرو۔ وابن السبیل، راستے میں مسافر ہے، مسافر بہت امیر گھر کا ہوگا لیکن راستے میں پاکٹ مار دیا، گاڑی خراب ہو گئی، لوٹ لیے، پریشانی میں رہتا ہے، تو اس وقت اس کو زکوٰۃ بھی دی جا سکتی ہے، دوسرا مال بھی دیا جا سکتا ہے، اس کا حق ہے کہ مسافر کی مدد کی جائے۔ والسائلین، اور جو مانگنے کو آ جاتے ہیں، معلوم نہیں مگر مانگنے کو آ گئے، ضرورت مند ہے تو ٹھیک ہے، ان کو بھی دینا چاہیے کچھ نہ کچھ۔ والرقاب، اور گردنیں چھڑانے کے لیے، یعنی بہت سے لوگ جیل میں بند ہیں، خواہ مخواہ بند ہیں، تو ان کو تھوڑے سے پیسے اگر جرمانہ بڑھے تو چھڑا سکتے ہیں، تو وہ بھی دیکھتے رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہیں کہ ان کی وجہ سے ان کا گھر تو پرابلم میں نہیں آیا ہے، یا ان کے گھر والوں پہ بھی خرچ کر رہے ہیں آپ، وہ جیل میں ہیں اس لیے وہ عید نہیں منا سکتے ان کے گھر والے، ان کے لیے کوئی انتظام کیا جا رہا ہے، تو یہ بات بھی صحیح ہے، اور ان کو چھڑانے کی کوشش بھی کرنا چاہیے جو بے قصور ہیں، خواہ مخواہ پھنس گئے ہیں، تھوڑے سے جرمانے کی وجہ سے جیلوں میں رکے ہوئے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور اپنے وعدے کو پورا کرو جب تم کسی سے وعدہ کرو تو بالکل بولو 4 بجے آ رہے 4 بجے جائیے، نہیں فون کر کے بولیے میں نہیں آ سک رہا ہوں، ایسا نہیں، ہاں چلتے رہتا ہے کہ بالکل قیامت کے دن اس کا سب کا حساب ہونے والا ہے، میں بولا تھا نہیں آیا بول کے ہنس دیتے، تو ان کا کیریکٹر گیا، کیریکٹر لیس ہو گیا آدمی، جب وعدہ کیے تو بالکل آؤ، فون کر کے بتا دو، لیکن وعدے کو پورا کرو، کوئی بھی وعدہ لینے دینے کا ہو، ملاقات کا ہو، یہ ساری چیزیں اس کے اندر۔ والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس، اور وہ لوگ صبر کرنے والے ہوں، غریبی آ گئی تو بہت غریبی آج کھانے کو نہیں ہے تو پریشان نہیں ہو جانا، ایسا اتھل پتھل نہیں ہونا، اللہ دینے والا ہے، صبر کرنا چاہیے۔ والضراء، یہ تکلیف میں ہے، بیماری میں ہے، بیماری بہت بڑھ گئی، تکلیف، اللہ میرے کو نہیں، صبر کرنا، کیسا ایوب علیہ السلام نے صبر کیے تھے، تو چاہے معاشی تنگی ہو یا زخموں کی بیماری کی تاب نہ لا رہے ہوں، اس میں وحین الباس، اور جنگ میں بھی
جھگڑا شروع ہو گیا تو پیٹ چھپا کے بھاگنا نہیں، مقابلہ کرنا چاہیے۔ موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، زندگی اللہ کے ہاتھ میں، تو کبھی ڈر کے بھاگنے کا ماحول نہیں بنانا چاہیے۔ جب مقابلہ ہو رہا ہے، جنگ ہو رہی ہے آپس میں، تو جنگ سے بھاگنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی نے پیٹھ دکھائی وہ جہنم ہے۔ ہاں وہ چال چلنے کے لیے، ہتھیار لینے کے لیے ایسا پلٹا تھا، جنگ میں حصہ لینے کے لیے تو کوئی بات نہیں، لیکن بھاگنے کے لیے پلٹا تھا تو اس کے لیے تو بہت بری وعید جو ہے آئی ہے۔ اولئک الذین صدقوا، یہی لوگ سچے ہیں، واولئک هم یہ ہیں متقی۔ یہ متقی نہیں کہ میں نے پائجامہ اوپر بہت چڑھا لیا، داڑھی کے رکھ لیا ہے نا، اور یہ کچھ بھی نہیں، عہد کی پابندی نہیں، صبر نہیں، یہ سب کرنا متقی ہے، تقوی ہے۔ اور رمضان میں روزے کیوں ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو، خدا کا ڈر تمہارے دل میں پیدا ہو۔ خدا سے تو ڈر ہے نہیں، کھل کے جو ہے نا حرام کھانا چالو ہے، رشوت لینا چالو ہے، اور غیبت کرنا چالو ہے، اب پھر اللہ کا ڈر کہاں رہا؟ اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے نا۔ تو ہر وقت اللہ سے ڈرنے والے لوگوں کی یہ جو اوپر صفات بتائی گئی ہیں، ایک ہی آیت ہے وہ، لیس البر سے لے کے متقون تک کہ ہم المتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے اندر قتل کے بدلے میں، جان کے بدلے میں جان رکھ دی ہے۔ اگر کوئی ایک آدمی مارتا ہے تو اس کے بدلے میں وہ آدمی کو ہی مارنا چاہیے۔ عدالت کا کام ہے، یہ ہم کو نہیں بتایا جا رہا کہ عدالت کا کام کیا ہے۔ اگر کسی نے خون کیا ہے تو وہ جو خونی ہے اس کو مار دینا چاہیے، اس کو پھانسی لگا دینا چاہیے اور ختم کر دینا چاہیے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد، آزاد نے اگر مارا ہو تو آزاد کو قتل کیا جائے گا، غلام نے اگر قتل کیا ہے تو غلام ہی کو مارا جائے گا۔ والانثى بالانثى، عورت نے اگر مارا ہوگا تو عورت ہی کا قتل ہوگا۔ فمن اوفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف، مگر یہ کہ کوئی خاندان والے اس کو معاف کر دیں، اپنی رشتہ دار کا خون معاف کر دیں تو اس کی اتباع ہونی چاہیے نیکی کے مطابق۔ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور اس کے بدلے میں جو فدیہ رکھا گیا ہے معروف کے مطابق فدیہ ہے۔ ویسا عرب میں ایسا تھا کہ 100 اونٹ کی قیمت دینا پڑتا تھا۔ آج جیسا آج وہاں 5 لاکھ میں اونٹ مل رہا ہے سمجھیے، تو 100 کی قیمت ہوگی 5 کروڑ۔ تو ایک آدمی کی اگر جان نہیں لینا ہے اور اس کے رشتہ دار بولے ہم 5 کروڑ تم کو دے دیتے اور وہ سیٹلمنٹ ہو رہا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی اسلام میں جائز ہے کہ فدیہ دے، لیکن رشتہ دار ماننے کے بعد۔ اچھا رشتہ دار ماننے کو تیار ہیں لیکن کورٹ تو بول رہا ہے میں تو سزا دیتا ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا اسلام میں۔ اگر رشتہ دار معاف کریں تو کورٹ کا کام ہے کہ ان کو 5 کروڑ روپیہ دلا دیں، یا اس سے کم زیادہ پہ وہ راضی ہو جائیں تو ان کو وہ پیسہ جو ہے دلا دیں۔ اب دونوں نے کر ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تخفیف ہے کہ جان کے بدلے جان نہیں جانا، ہو سکتا ہے غلطی سے مر گیا ہوں گا، ایکسیڈنٹ میں مر گیا، گاڑی کے بریک ہی نہیں لگے اور سامنے والا مر گیا۔ اب یہ نوجوان بچہ ہے، مرنے والا بوڑھا تھا، اب ان سے بتایا دیکھو بچے سے غلطی ہو گئی، اب کیا کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے بولے ٹھیک ہے ہم تیار ہیں، تو ایسا سیٹلمنٹ ان کے درمیان جو ہے ہو سکتا ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اس کے بعد جو حد سے گزر جائے تو اس کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ یعنی کہ پہلے تو آدمی طے کرے کہ میں دوں گا، بعد میں پیسے نہیں دے رہا، یا لوگوں نے پیسے لے لیے اس کے بعد بھی اور اس کے پیچھے لگ گئے اور زیادہ دے بول کر، یہ دونوں بھی زیادتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ ایسا کرنے والوں کے لیے اللہ کے پاس دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، بے شک یہ قصاص جو ہے، خون کا بدلہ اگر خون نہیں دیے اور خونی کو چھوڑ نہیں دیا، ایسا بدماشوں کو دنیا میں چھوڑتے رہے تو ان کو تو جان کی قدر ہی نہیں، آج ایک کو مارا کل 5 کو مار سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ بول رہے سارے انسانوں کی زندگی اس میں ہے کہ قاتل کو قتل کیا جائے، سب سے بہتر طریقہ یہی ہے۔ ثابت ہو گیا اس نے قتل کیا ہے، 1 کو کیا 2 کو کیا، لیکن اس کو تو دنیا میں نہیں رہنا دینا چاہیے، اس کو فوراً قتل کرنا چاہیے۔ اے لوگوں جو تقوی اختیار کرتے ہو، اگر خدا کا ڈر تم میں ہے تو تم کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اے عقل مند لوگوں، الباب لعلکم تتقون، اے عقل رکھنے والوں تاکہ تمہارے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف۔ ابھی جو ہے وراثت کا حق نہیں آیا تھا، سورہ نساء میں ہے آگے کہ کوئی آدمی مر گیا تو اس کی بیٹی کو جتنا ملے گا اس سے ڈبل بیٹے کو ملے گا، بیوی کو 1/4 حصہ ملے گا، بچے نہیں ہیں تو بچے ہیں تو 8واں حصہ، پورا ڈیٹیل ہے اس کے اندر، مگر وہ آیتیں بھی نازل نہیں ہوئی تھیں۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں بتایا کہ اللہ نے یہ فرض کر لیا ہے کہ جس کی موت کا وقت آ گیا، معلوم ہو گیا کہ اب میں مرنے والا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ وصیت کرے، ہے نا، لکھے اپنا
اپنے بعد وصیت لکھے، بہترین وصیت لکھے۔ کس کے لیے لکھے؟ اپنے والدین کے لیے لکھے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، سب کے لیے رکھے اچھے طریقے سے۔ حقاً علی المتقین، جو متقی ہیں اللہ سے ڈرنے والے ان کے لیے۔ تو اب تو کیا ہو گیا، مرنے کے بعد اللہ نے سارے حقوق متعین کر دیے۔ مگر کیا ہوتا ہے اگر کسی کی زندگی میں اس کا بیٹا مر گیا، کسی کی زندگی میں اس کا بیٹا مر گیا تو اس کے پوتا پاتی کو، بہو کو کوئی حق نہیں ملتا اسلام کی روح سے، یا اس کی بیٹی مر گئی زندگی میں تو اب نواسا نواسی داماد کو کچھ بھی ملنے والا نہیں۔ اب آدمی تو زندہ ہے تو آدمی کو اب اختیار ہے، اب اس کو وصیت کرنا چاہیے لازمی طور پر، مرنے سے پہلے لکھ کے رکھنا چاہیے کہ بھئی میری یہ پوتا پاتی کو یہ ملنا چاہیے، یا میرے نواسا نواسی کو بھی یہ دینا چاہیے۔ 1/3 کے اندر وصیت کر سکتا ہے، 1/3 کے اندر اس کو وصیت کرنی چاہیے۔ لوگ پوچھتے ارے ایسا کیسا اسلامی قانون میں بیٹا مر گیا تو اب اس کے پوتا پاتی کو حق نہیں ملتا؟ کیا مل سکتا ہے، اگر دادا چاہا تو وصیت کر سکتا ہے، یہ زندگی ہی میں دے سکتا ہے۔ تو یہ وصیت کرنا فرض ہے متقی لوگوں میں۔ فمن بدلہ بعد ما سمعہ، اور جو اس کو بدل دیں، وصیت لکھ دیے تھے مگر دوسرے لوگوں نے بیچ میں کٹ کر کے اس کو مٹا کے کچھ تو بھی دوسرا کر لیے، فإنما إثمه علی الذین یبدلونہ، تو جن لوگوں نے یہ بدلا ہے انہوں نے بہت بڑا گناہ کمایا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تبارک تعالیٰ تو سنتا بھی ہے اور جانتا ہے۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ، مگر کسی کو معلوم ہو کہ وہ جو وصیت کرنے والا موصی تھا اس نے گڑبڑ کر دی ہے، کچھ تو بھی غلط ظلم کر دیا ہے، اور وہ لوگوں کے مشورے سے اس کو درست کر دیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس کے احکام پہ چلنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔